ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک 786۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین السلام علیکم، آج میں آپ کے سامنے کرامات خواجہ غریب نواز کا تیسرا بھاگ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھتا رہا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنوں کی حد کو پہنچی تو آپ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نظم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نظم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام کیا۔ سبحان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ ذیل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ زودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور زیارت سے مشروف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے اور خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہوگی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تلاش میں دست و جول، کوہ بیاباں، شہر در شہر، قریہ و قریہ تلاش و تجش میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے اور ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ قطب وقت تھے۔ ان کی قطبیت کا مہر منبر جوفشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض عام جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چشمہ شافی کی موجوں میں وہی نور چھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا رنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگے، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ شاقی دریا دل نے دوسرا ساگر بھر کر دے دیا اور تحت الشرع تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تشنگی باقی رہی تو ساقی میں خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا اور اب ہزار عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جو ہر ظوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ
ذرا سی توجہ سے خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں لیا۔ اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالی سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر سے قلعہ اتار کر میرے سر پر رکھی اور اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے اور آج تم مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا اور اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نظر جھکائی تو پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ایک لمحہ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو اور بتاؤ یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہر 2 عالم کی کیا کیفیات نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی اور نعمت تصور کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں نے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام کیا تو جواب میں آواز آئی وعلیکم السلام۔ یہ قطب المشائخ حضرت خواجہ قطب المشائخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو اس رات آپ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت و سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ بغداد آیا اور بغداد میں آپ معتکف ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے اور اس دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص مسلح، نعلین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں اور ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور اپنے بعد جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا اور اس وقت میری عمر 52 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے اس درجہ عشق تھا کہ سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے آپ ان کا بستر خواب توشہ اور پانی کا مسقیزہ کندھے پر لادے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھاتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اس دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھیں اور فقیری کے اسرار وسطائے آگاہی حاصل کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا اور رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا اور اس عرصے میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا اور نہ ہی دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی سفر پر جاتے میں آپ کا بستر خواب اور دیگر سامان اپنے سر پر اٹھا لیتا اور جب مرشد پاک نے میری یہ اطاعت دیکھی تو مجھے اپنی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سوستان میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک سومیا میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سوستانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں
کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ آپ اندر سے کوئی شے لا کر دے دیتے اور فرماتے میرے حق میں دعا کرو، میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت صدر الدین احمد سیستانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت قبر کی سختی اور موت کا حال سنتے تھے تو تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر اس قدر روتے تھے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے تھے۔ میں جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، جب ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف مالک الملک الموت ہو، اسے سونے اور بچوں سے پھر بھری ہوئی کوٹھری میں محبوس ہیں۔ اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے سے اور ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زمین کے اندر سوتے ہیں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی کوٹھری میں محبوس ہیں تو تم اس طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس پیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھانا چاہا تو ان کی روح قلب سے پرواز کر چکی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔